اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حدیث پاک میں ہے، عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیۃ فإذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے جنگ کی لڑائی کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو، لیکن جب دشمن سر پر آ جائے، جنگ کی لڑائی کی نوبت آ جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ پھر جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اسلام وہ دین ہے جو کبھی جنگ کی لڑائی کی آرزو نہیں رکھتا، اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ جنگ کی آرزو نہ کریں، تمنا نہ کریں، کیونکہ جن کی جنگ کی آرزو ہوتی ہے تو ناظرین وہ ہر کسی سے لڑتے ہیں، وہ ہر کسی پر شک کرتے ہیں اور بات بات پر جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ آرزو نہ کریں، لیکن دشمن سر پر آ جائے تو پھر ناظرین جنگ بدر بھی گواہ ہے، جنگ احد بھی گواہ ہے، جنگ احزاب یا جنگ خندق کے لیجیے وہ بھی گواہ ہے۔ پھر ناظرین آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر وہ بھی گواہ ہے، جنگ تبوک بھی ہے، پھر مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر ناظرین و سامعین یہ بھی ہے نا کہ جب دشمن سر پر آ جائے اور میدان جہاد ہو تو پھر پیٹھ نہ دکھاؤ، پیٹھ دکھانا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ پھر ثابت قدم رہو، صبر اختیار کرو، پھر سمجھ لو کہ اگر تم وہاں پر لڑ کر مارے گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی مر گئے تو شہید کہلائیں گے، اور شہیدوں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ انہیں مردہ نہ کہو، گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے حضور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمائے کہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں باقی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، اس سے ہمیں چند نکات ملتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور کیونکہ اس میں جان اور مال کا نقصان، پریشانی اور بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ پھر نمبر 2، ہمیشہ اللہ سے امن اور سلامتی کی دعا مانگو، اور پھر فرمایا کہ اگر دشمن مسلط ہو جائے تو پھر ڈرنا نہیں، خوف نہ رکھنا، پھر کود جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر ناظرین و سامعین یہ بھی فرمایا کہ جب تم تم پر جنگ مسلط کی جائے تو پھر ثابت قدم رہنا، پھر جنت وہیں تمہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امن و سلامتی عطا فرمائے اور جنگوں سے، آزمائشوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 18 ہے، اور ناظرین آیت نمبر 18 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اور اسکرین آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے، اور آئیے ناظرین
چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ناظرین و سامعین، بالوصیدی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بالوصید پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ وصید جب وقف کریں گے تو دال ساکن ہوگا، لیکن چونکہ حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ وصید غلط، وصید وصید۔ رعبن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رعبا پڑھا جائے گا۔ با پر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین آخر میں علامت وقفے اندر 18 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 18، اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے، یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، کلبو دوسرا، ہم تیسرا، باسطن چوتھا، ذراعی پانچواں، بی چھٹا، الوصیدی ساتواں، لو آٹھواں، اطلاعتا نواں، علی دسواں، لولیتا 11واں، من 12واں، فرارن 13واں، اور لملئتا 14واں، اور رعبا 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ، میم ساکن کے بعد با ہے تو میم ساکن کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، تو پر دو زبر کی دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد ذال حرف اخفا ہے، تو یہاں پر ناظرین اخفا کر کے پڑھا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز دے جا کر گنگنانا۔ باسط ذراعی، ذراعی علیحدہ ہے، ہی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ ذراعیہ، را پر زبر ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بی علیحدہ، الوصیدی علیحدہ، باقی نیچے زیر ہے، اسے الوصیدی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ بالوصیدی یہاں وقف کریں گے تو بالوصید پڑھیں گے۔ لو اطلعتا، لو میں آپ دیکھیں ناظرین واو کے نیچے زیر ہوگا، اس سے اطلعتا کی تو کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ لو اطلعتا، علی علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے علیہم۔ لولیت، لا علیحدہ ہے، ولیت علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے لولیت۔ من علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے منہم۔ فرارن، را پر زبر ہے اور اگلے را پر دو زبر کی تنوین ہے، دونوں مقامات میں را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فرارن و، تو را پر دو زبر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ فرارن و، لا علیحدہ ہے، ملئتا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لملئتا۔ فرارا ولملئت، حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ منہم رعبن، را پر پیش ہے تو پر کر کے پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی تو رعبا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر جو اس میں ناظرین کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوصید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت
منہم رعبا، اعراب لگا دیں وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوصید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین سبق ہم یہاں پر لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسماء۔ قلب پہلا اسم ہے، ہم ضمیر دوسرا، باسطن تیسرا، ذراعی چوتھا، ہی ضمیر یہاں پر نمبر 2 آئے گا، وصید پانچواں، ہم یہاں پر نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، فرارا چھٹا، اور یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا ناظرین، اور رعبا ساتواں۔ کل یہاں پر 7 اسماء ہیں، ہم ضمیر، ہی ضمیر اور ہم ضمیر، اور دوسرا اسم ہے باسطن۔ تیسرا ہے ذراعی۔ جب اس میں ذراعی یا کے ساتھ جب کسی کو ملائیں گے تو یا کی شکل یہ ہوگی، جب نہیں ملائیں گے تو پھر یہ شکل ہوگی، تو اس لیے ہم نے یہاں پر مختلف لکھ لیا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور چوتھا ہے الوصید۔ الوصید۔ پانچواں ہے، اچھا جی یہاں پر تھوڑی سی گڑبڑ لگ رہی مجھے، قلب رہ گیا ہے، تو ہم یہاں پر قلب کو ڈال دیتے ہیں ناظرین۔ اچھا جی چھٹا ہے فرارن، اور ساتواں ہے رعبا۔ یہ ہو گئے اسماء۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اطلعت، دوسرا ہے ولیت، تیسرا ہے ملئت۔ نمبر 1 اطلعت، ولیت، اور ملئت۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کون سے ہیں۔ واو پہلا حرف ہے، بی دوسرا ہے، لو تیسرا، علا چوتھا، لا پانچواں، من چھٹا۔ واو گزر چکا ہے ناظرین۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ۔ تو واو ساتواں، اور من گزر چکا ہے۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا تو یہ نمبر 5 میں گزر چکا ہے، تو کل ملا کر جو ہے وہ 8 حروف، کل ملا کر 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، بلکہ واو بھی گزر چکا ہے وَقَلْبُهُمْ میں، تو کل ملا کر ناظرین یوں سمجھ لیں کہ 6 حروف ہیں۔ یہاں نمبر 1 ہی آئے گا، واو
نمبر 2 بی، نمبر 3 لو، نمبر 4 علا، نمبر 5 لا، نمبر 6 من۔ 7 اسماء، 3 افعال اور 6 حروف، کل ملا کر 16 کلمات موجود ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے اسماء کی جانب، ہم اور ہم۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کلبہم میں ہم ہے، علیہم میں ہم ہے۔ تو جمع مذکر غائب کی ضمیر جب متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل ہوگی۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ جب منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ باسط، باسط ناظرین اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ باسط کہتے ہیں پھیلانے والا۔ جب ہم کہتے ہیں باسط تو اس کا معنی ہوتا ہے پھیلانے والا، اور ہمارے یہاں یہ نام بھی رکھا جاتا ہے باسط، اور اچھا نام ہے ماشاءاللہ۔ اور ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی بھی ہے، کیوں تو جب ہم کہتے ہیں کہ باسط اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو روزی پھیلانے والا، روزی میں کشادگی پیدا فرمانے والا۔ اس کے بعد ہے ذراعی، یہ اصل میں تھا ذراعینی، ذراعینی یعنی اس کا معنی ہے دونوں کلائیاں۔ ذراعینی اس کا معنی ہے کلائیاں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ذراعی، ذراعینی یہ مضاف بن رہا ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ، تو جب بھی مضاف ہوگا تو اس میں تثنیہ یا جمع کا نون ہوگا یا تنوین ہوگی، وہ ہٹ جائیں گے، تو اسی لیے یہاں پر نون تثنیہ کا وہ ہٹ گیا، ذراعی ہی۔ تو ذراعی کا معنی ہوتا ہے کلائیاں، دونوں بازو یا کلائیاں۔ وسید، وسید کہتے ہیں چوکھٹ، وسید کہتے ہیں دہلیز یا چوکھٹ، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ کلب کہتے ہیں کتا، کلاب اس کی جمع ہے، کلب ایک کتا، کلاب بہت سے کتے۔ فرارن، فرارن کسے کہتے ہیں ناظرین؟ فرارن کہتے ہیں بھاگنا، بھاگ کر یا بھاگنا، اور عام طور پر یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں شخص فرار ہو گیا یعنی بھاگ گیا۔ فرّ یفر، فرار بھاگنے کے معنی میں آتا ہے۔ رعبہ، رعبہ کسے کہتے ہیں؟ ہیبت، رعبہ ہیبت، اور یہ بھی ہمارے یہاں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، فلاں کا بڑا رعب ہے یار، یعنی اس کی بڑی ہیبت ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اطلاعتا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ یعنی تو مطلع ہوا، لیکن یہاں پر یہ جھانکنے کے معنی میں ہے، یہاں پر جھانکنے کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے آ رہا ہے لو، تو لو یہاں پر شرطیہ ہے، اور شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ تو لو اطلعت کا معنی کیا ہوگا؟ لو اطلعت، اگر تو جھانکے، اگر تو جھانکے۔ اطلاع یطلع اطلاعا، اطلاع، آپ نے مجھے فلاں چیز کی اطلاع کی، یعنی آپ نے مجھے مطلع کیا ہے، تو یہ عام طور پر ناظرین یہ مصدر ہے، اور یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ولیتا، ولیتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو نے پیٹھ پھیری، تو نے پیٹھ پھیری، اور یہاں پر ناظرین لا آ رہا ہے، تو لا یہاں تاکید کے لیے ہے، اور ناظرین اس کا معنی البتہ یا ضرور، تو لولیتا اس کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ تو پیٹھ پھیرے، البتہ تو پیٹھ پھیرے۔ ملئتا، ملئتا فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تجھے بھر دیا جائے، تجھے بھر دیا جائے یا تو بھرا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی لا آ رہا ہے تاکید کے لیے، البتہ تجھے بھرا گیا، البتہ تجھے بھرا گیا، یا البتہ تجھے بھر دیا جائے، ان میں سے کوئی معنی بھی
کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر بی پر کے معنی میں، علا کے معنی میں، اس کا معنی ہے پر۔ لو اس کا معنی ہے اگر، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا البتہ یا ضرور تاکید کے لیے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ ناظرین و سامعین، 16 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرار، نمبر 2 رعب، نمبر 3 اطلاع، نمبر 4 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، حروف کو آپس سے ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس سے ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، کاف لام زبر کل، با پیش بو، ہا میم پیش ہم، و کلبہم، با الف زبر با، سین زیر سی، طا دو پیش تن، با ستن، ذال زیر ذی، را الف زبر را، عین یا زبر عی، حاضر ہی، ذراعی ہی، با لام زیر بل، واو زبر وا، صاد یا زیر سی، دال زیر دی، بالوصیدی۔ یہاں رکیں گے تو بالوصید پڑھیں گے۔ لام زبر لا، واو تا زیر وط، تا زبر تا، لام عین زبر لا، تا زبر تا، لوت طلعتا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا میم زیر ہم، علیہم، لام زبر لا، واو لام زبر ول، لام یا زبر لی، تا زبر تا، لولیتا، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، فا زیر فی، را الف زبر را، را واو دو زبر رو، واو زبر وا، لام زبر لا، میم پیش مو، لام حمزہ زیر لی، تا زبر تا، فرارا ولا ملئت، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، را عین پیش رو، با دو زبر بن، رعبن، یہاں وقف پڑھیں گے تو رعبا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے تلاوت ہوگی، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حیدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کلبو کتا، ہم ان کا، باستن پھیلائے ہوئے ہیں، ذراعی کلائیاں ہی اپنی، بی پر الوسیط دہلیز، لو اگر، اطلاعتا تو جھانکے، علا پر، ہم ان، لا البتہ، ولیت تو پیٹھ پھیرے، من سے، ہم ان، فرارا بھاگ کر، وا اور لا البتہ، ملئتا تو بھر جائے، من سے، ہم ان، رعبا ہیبت میں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے،
اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں ناظرین آیت نمبر 9 سے 12 جو تفسیر تھی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے بعد ناظرین اللہ رب العالمین فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بے شک چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ضرور ہدایت یافتہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین یہ بھی جو ہے وہ بات بیان کی گئی آگے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، سو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، اور نہ اس وقت ورنہ اس وقت ہماری بات جو ہے وہ یعنی حق سے دور ہو جائے، یعنی اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر ہم حق سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ زیادتی کر جائیں یا دور ہو جائیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ ان کے غار میں قیام کی مدت کے متعلق دو جماعتوں میں مختلف اقوال تھے، اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو ان کے متعلق کچھ نہ کچھ علم تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ پھر ان کے متعلق فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو از خود ایمان لائے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا تھا۔ اس آیت میں ان کے لیے فتیہ کا لفظ استعمال ہوا۔ فتح کا معنی ہے تازہ نوجوان، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو۔ اور ناظرین اسی سے فتویٰ ہے، اس کا معنی ہے کسی مشکل سوال کا جواب۔ ناظرین و سامعین، اہل زبان نے کہا کہ فتوت کی بلندی ایمان ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ بلائی کو خرچ کرنا، برائی سے اپنے آپ کو روکنا، شکایت کو ترک کرنا فتوت ہے، یعنی مردانگی ہے۔ اور ایک قول یہ کہ حرام چیزوں کو ترک کرنا اور نیکی میں جلدی کرنا فتوت ہے۔ یعنی فتیہ اس لیے کہا کہ اصل مردانگی یہ ہے، وہ نوجوان تھے نا، اصل وہ مرد تھے، اصل مردانگی یہ ہے کہ بندہ ایمان پر استقامت دکھائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقلبهم باسط ذراعیہ نہیں ہے، آئی ہی، ذراعیہ بالوسید، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولا ملئت منہم رقبا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی کہاں سے؟ سہیوال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لاوت نہیں، لاوت، ایک منٹ، لا نہیں، لاوت طلعت، لاوت علیہم لولیت منہم فرارا ولمولت منہم رعبا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے۔
چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. میں آپ کی اسٹوڈنٹ کلثوم رحمان کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. جزاک اللہ خیر. بہت اچھے انداز میں پڑھا. ذرا میں را کو ذرا کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے, باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تانبلہ والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے, اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف اور دہشت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv. اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر اس پروگرام کا کوئی بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.